بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے وفات کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بیماری کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں آ کر نماز پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ وفات سے 4 روز پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی اور رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلنے کی طاقت نہیں رہی۔ عشاء کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی۔ مسجد میں لوگ نماز پڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا گیا کہ نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کئی دفعہ اٹھنے کا ارادہ فرمایا مگر کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہلایا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل کے آدمی ہیں، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے تو لوگ اس کو بدشگونی سمجھیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھائیں گے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی۔ باریہ اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی اور طبیعت پہلے سے بہت اچھی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف لاتے دیکھا تو انہوں نے نماز ہی میں پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تاکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمائے، مگر آپ نے ان کو اشارے سے روک دیا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف بٹھا دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ باقی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے تکبیر کہتے تھے جس سے دوسرے لوگ نماز ادا کرتے تھے۔ جمعرات کے روز آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ یہ وہ آخری نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پڑھائی، اور آج یہ ظہر کی نماز آخری تھی جو آپ نے پوری نہیں پڑھائی۔ اسی دن یعنی ہفتے کے روز حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لشکر کے دوسرے لوگ آپ کی خدمت میں میزات پوچھنے اور سفر کی اجازت لینے آئے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جرف کے مقام پر چلے گئے جہاں فوج کا پڑاؤ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے کسی کا بھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اتوار کے دن اچانک پھر تکلیف بڑھ گئی اور مسلمانوں میں یہ پریشانی پھیل گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آ کر دیکھا تو تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ بول نہیں سکتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جھک کر پیشانی کو بوسا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور پھر انہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بول نہیں سکتے تھے، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ زیارت کرنے کے بعد وہ لشکر کے پڑاؤ میں چلے گئے۔ بیماری کو بڑھتا دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دوا دینے کا ارادہ کیا۔ وہ سمجھے کہ یہ تکلیف ذات الجنب پلورسی، پھیپھڑوں میں پانی آتا اور کھانسی اٹھنا ہے۔ انہوں نے اسی کی دوا تیار کی اور آپ کو دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوا لینے سے منع فرما رہے تھے، مگر صحابہ یہ سمجھے کہ جیسے
बीमार दवा पीना पसंद नहीं करता। इस तरह आप वसल्लम भी इनकार फरमा रहे हैं। जब आपकी तबीयत कुछ संभली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें दवा पिलाने से मना नहीं किया था? फिर इसकी सज़ा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त यहाँ जितने आदमी मौजूद हैं इन सब के मुंह में मेरे सामने दवा डाली जाए सिवाय हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के, इसलिए कि वो इसमें शरीक न थे। आप वसल्लम के हुक्म पर इस मजलिस के सब साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु को सिवाय हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वो दवा पीनी पड़ी। यहाँ तक कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा रोज़ा थी मगर उनके मुंह में भी वो दवा डाली गई। इस वाक़े को वाक़या लदूद कहते हैं। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।